میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو انتہائی مہربان اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ حامیم۔ یہ کتاب زبردست اور بڑے علم والے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے، جو گناہوں کو معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، سخت سزا دینے والا اور بڑا فضل کرنے والا ہے۔ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، ہر چیز کا پلٹنا اسی کی طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات میں کفار ہی جھگڑتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ان لوگوں کا شہروں میں تکبر سے چلنا پھرنا دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ان لوگوں سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم اور دوسرے کئی گروہ بھی اپنے رسولوں کو جھٹلا چکے ہیں، اور ہر قوم نے اپنے رسولوں کو قابو میں لانے کے لیے بڑا زور لگایا اور حق سے دور کرنے کے لیے ان سے غلط باتوں میں جھگڑتے رہے۔ بس پھر تو میں نے انہیں پکڑ لیا، پھر دیکھ لو کہ میری سزا کیسی تھی۔ اسی طرح ان کفار پر بھی تمہارے پروردگار کا حکم نافذ ہو چکا کہ بے شک وہ جہنمی ہیں۔ وہ جو عرش الہی کے ذمہ دار فرشتے ہیں اور اس کے گرد تمام حاضر فرشتے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں، خود بھی اس پر ایمان لاتے ہیں اور ایمان لانے والوں کے لیے بخشش کی دعا بھی مانگتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہر چیز کو اپنی رحمت اور علم کے باعث قابو میں کر رکھا ہے، سو ان لوگوں کو معاف فرما جنہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور تیرے راستے کی پیروی کی، اور انہیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ اے ہمارے پروردگار، انہیں ہمیشہ رہنے والے باغات میں داخل فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ان کے نیک والدین، بیویوں اور ان کی اولاد کو بھی داخل فرما، بے شک تو زبردست حکمت والا ہے۔ اور انہیں ہر قسم کی برائیوں سے بچا۔ سچی بات یہ ہے کہ جس کو تو نے قیامت کے دن برائیوں سے بچا لیا تو بے شک تو نے اس پر بڑا رحم کیا، یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا انہیں پکار کر کہا جائے گا کہ تمہیں آج اپنے اوپر جو غصہ آ رہا ہے اس سے کہیں زیادہ غصہ اللہ تعالیٰ کو آتا تھا جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم انکار کرتے تھے۔ کفار کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت اور 2 مرتبہ زندگی دے دی، بس اب ہم اپنے گناہوں کا باقاعدہ اعتراف کرتے ہیں، تو کیا اب یہاں سے نکلنے کا کوئی امکان ہے؟ تمہاری یہ حالت اس لیے ہوئی کہ جب تمہیں ایک اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم اس کا انکار کرتے تھے، لیکن اگر اس اللہ کا کسی کو شریک بنایا جاتا تھا تو تم اس پر ایمان لاتے تھے۔ آج بہت ہی بلند اللہ کا حکم چلے گا۔ وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں اپنی قدرت سے نشانیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل کرتا ہے۔ ان باتوں سے رجوع کرنے والے لوگ ہی نصیحت پکڑتے ہیں۔ اس لیے دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر کے اسی کو پکارو، چاہے کافروں کو یہ کتنا برا ہی لگے۔ وہ بہت بلند درجات والا عرش کا مالک ہے، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنے حکم سے روح یعنی وحی بھیجتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے والے دن سے ڈرائے۔ جس دن وہ قبروں سے باہر نکل آئیں گے تو ان کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج حکمرانی کس کی ہے؟ تمام زندہ مخلوق پکار کر کہے گی کہ حکمرانی صرف اکیلے زبردست اللہ تعالیٰ کی ہے۔ آج ہر آدمی کو اپنی اپنی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا، کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا، بے شک اللہ تعالیٰ فوری حساب لینے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو اس دن سے ڈراؤ جس دن ان کی سانس اکھڑنا شروع ہوگی اور وہ بڑے غمزدہ کھڑے ہوں گے۔ ظالموں کا نہ کوئی جگری دوست ہوگا اور نہ کوئی ایسا سفارشی جس کی بات مانی جائے۔ اللہ تعالیٰ تو ان کی آنکھوں سے کی گئی حرکات کو اور جو کچھ اپنے سینوں میں انہوں نے چھپایا ہے سب کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر طریقے سے فیصلہ فرمائے گا، لیکن جو لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں انہیں فیصلہ کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ دیکھیں کہ ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا انجام کیا ہوا؟ وہ لوگ تو ان سے بھی بہت طاقتور تھے اور زمین میں اپنے یادگار نقوش بنانے میں بہت آگے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے گناہوں کے پاداش میں پکڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے پھر انہیں کوئی بچا نہ سکا۔ ان کے ساتھ یہ اس لیے ہوا کہ جب ان کے پاس انہی میں سے رسول واضح دلائل لے کر پہنچے
تو انہوں نے انہیں ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں پکڑ لیا، بے شک وہ انتہائی طاقتور اور سخت سزا دینے والا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں اور واضح معجزات دے کر بھیجا فرعون، حامان اور قارون کی طرف، مگر انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا جھوٹا جادوگر ہے۔ پھر جب وہ ہماری طرف سے ان کے پاس حق بات لے کر آ گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم میں سے جو بھی اس پر ایمان لایا ہے اور جو لوگ بھی ان دونوں کے ساتھ ہیں، سب کے بیٹوں کو قتل کر دو اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دو۔ مگر کفار کی یہ چال بالکل ناکام ہی گئی۔ ایک دن فرعون درباریوں کی مجلس میں کہنے لگا کہ مجھے چھوڑو کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں، چاہے وہ مدد کے لیے اپنے پروردگار کو پکار لے۔ اب تو مجھے لگتا ہے کہ وہ تمہارے دین کو تبدیل کر کے ہی رہے گا یا پھر زمین میں فساد پھیلاتا پھرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تو ہر مغرور اور قیامت کے دن پر ایمان نہ لانے والے کے مقابلے میں اپنے پروردگار اور تمہارے پروردگار کی پناہ لے لی ہے۔ فرعون کے دربار میں ہی موجود ایک مومن بندے نے، جس نے اپنے ایمان کو اب تک ظاہر نہ کیا تھا، کہا کہ کیا تم ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو جو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا پروردگار ہے؟ بڑی بات یہ ہے کہ وہ تمہارے پاس سے تمہارے حقیقی پروردگار کی طرف سے واضح نشانیاں بھی لایا ہے۔ اگر وہ جھوٹا ہے تو ہمیں کون سا نقصان ہے؟ اس جھوٹ کا وبال تو اسی پر ہوگا۔ لیکن اگر وہ سچا ہے اور عذاب کے جو تم سے وعدے کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچ جائے۔ بے شک اللہ تعالیٰ حد سے آگے نکلنے والے اور جھوٹے شخص کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ مومن بندے نے مزید سمجھاتے ہوئے کہا کہ اے میری قوم، آج تمہاری بادشاہت ہے اور زمین پر تم ہی غالب ہو، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آفت آئے تو ہمیں اسے بچانے میں کون مددگار ہوگا؟ فرعون نے کہا کہ میں تمہیں وہی رائے دیتا ہوں جسے میں درست سمجھتا ہوں اور تمہیں بالکل درست راستہ بتا رہا ہوں۔ اور مومن بندے نے مزید کہا کہ اے میری قوم، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر بڑی قوموں جیسا عذاب کا دن نہ آ جائے، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم، عاد قوم، سمود اور ان سے بعد میں آنے والی دوسری قوموں کا حشر ہوا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں کبھی ظلم کا ارادہ نہیں کرتا ہے۔ مومن بندے نے مزید کہا کہ اے میری قوم، مجھے تو یہ بھی ڈر ہے کہ کہیں تم پر کوئی آہو بکا کرنے والا دن ہی آ ہی نہ جائے۔ اس دن تم پیٹھ دے کر بھاگو گے، مگر تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکے گا، اور اللہ تعالیٰ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی سیدھی راہ نہیں دکھا سکتا۔ اس سے پہلے تمہارے آباء و اجداد کے پاس یوسف علیہ السلام واضح دلیل لے کر آیا تھا، مگر تم اس کے لائے ہوئے پیغام میں برابر شک کرتے رہے۔ تو جب اس نے وفات پائی تو تم لوگوں نے کہا کہ اب اللہ تعالیٰ اس کے بعد ہرگز کسی کو رسول بنا کر نہیں بھیجے گا۔ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے شکی اور حد سے آگے بڑھنے والے کو گمراہ کر دیتا ہے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات میں بغیر کسی دلیل کے جھگڑتے ہیں جو ان کے پاس آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور مومنوں کو ایسا ہی رویہ اشتعال دلاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر مغرور اور سرکش کے دل پر لعنت کی مہر لگا دیتا ہے۔ فرعون نے کہا کہ اے حامان، تم میرے لیے بلند بالا عمارت بناؤ تاکہ میں موسیٰ کے اصل راستے کو ڈھونڈوں۔ آسمانوں کے راستے کے ذریعے پہنچ کر میں موسیٰ کے معبود کو جا کر باقاعدہ روبرو دیکھوں۔ مجھے تو یہ آدمی جھوٹا ہی لگتا ہے۔ اس طرح فرعون کا برا عمل اسے خوبصورت کر کے دکھایا گیا اور اس کی ذہنی سوچ کی وجہ سے اسے سیدھی راہ سے پیچھے رکھا گیا۔ فرعون کا یہ منصوبہ اسے تباہی کی طرف لے کر جانے والا تھا۔ مومن بندے نے مزید کہا کہ اے میری قوم، میری بات مانو، میں تمہیں بھلائی کی راہ بتاتا ہوں۔ اے میری قوم، یہ دنیا کی زندگی تو صرف وقتی فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور بے شک آخرت ہی ہمیشہ رہنے والی جگہ ہے۔ سو جو برا عمل کرے گا اسے اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ مومن کی حیثیت میں جو نیک عمل کرے گا تو انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا، جہاں انہیں بغیر حساب کے رزق دیا جائے گا۔ اے میری قوم، سچی بات تو یہ ہے کہ میں تو حیران ہو رہا ہوں کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلا رہے ہو۔ تم مجھے اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے پر زور دے رہے ہو، اور جس چیز کا مجھے علم ہی نہیں ہے تم مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے کی بات کر رہے ہو، حالانکہ میں تمہیں ایک زبردست معاف کرنے والے پروردگار کی طرف بلا رہا ہوں۔ بے شک تم جن کی طرف مجھے بلا رہے ہو، دنیا و آخرت میں انہیں پکارنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ بے شک ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹنا ہے، اور بے شک حد سے آگے بڑھنے والے ہی دوزخی ہیں۔
عنقریب تم لوگ میری کی گئی نصیحت کو یاد کرو گے۔ میں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہوں، بے شک اللہ تعالیٰ بندوں کے کاموں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ پھر فرعون کے لوگ اس مومن بندے کے لیے جو بری چال بازیاں کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے اسے ان سے بچا لیا، اور تمام فرعونیوں کو برے عذاب نے گھیر لیا۔ مرنے کے بعد وہ سب صبح و شام آگ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ پھر جب قیامت قائم ہوگی تو حکم ہوگا کہ تمام فرعونیوں کو بڑے عذاب میں داخل کر دو۔ وہ وقت یاد کرو جب دوزخی دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑا کریں گے تو کمزور لوگ مغرور لوگوں سے کہیں گے کہ دنیا میں ہم تمہارے پیچھے چلے تھے، تو کیا اب تم آگ کے عذاب کا تھوڑا سا حصہ ہم سے ٹال سکتے ہو؟ مغرور لوگ انہیں جواب دیں گے کہ بے شک ہم سب اس جہنم میں ہی پڑے ہوئے ہیں، یہاں سب ایک ہی حال میں ہیں، بے شک بندوں کے درمیان اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کر چکا ہے۔ پھر دوزخی لوگ دوزخ کے داروغے سے کہیں گے کہ اپنے پروردگار سے دعا مانگو کہ وہ ہمارے عذاب سے ایک ہی دن کی کمی کر دے۔ داروغہ کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس سے تمہارے رسول واضح نشانیاں لے کر نہیں آتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہاں وہ آتے رہے۔ داروغہ کہیں گے کہ اب تم لوگ خود ہی دعا مانگو، اب تو کافروں کی طرف سے دعا مانگنا ہی فضول ہے، بے شک ہم اپنے رسولوں اور مومنوں کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں، اور اس دن بھی کریں گے جس دن گواہ سامنے کھڑے ہوں گے۔ اس دن ظالموں کو ان کے بہانے بازی کوئی فائدہ نہ دے گی، ان پر لعنت ہوگی اور ان کے لیے بدترین جگہ ہوگی۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو سیدھا راستہ دکھایا اور بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا، جو عقل مندوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ برحق ہے، اور اپنی کمی بیشی کی معافی چاہو، اور صبح شام اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے رہو۔ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات میں جو ان تک پہنچی ہے بغیر کسی دلیل کے جھگڑتے ہیں، ان کے دلوں میں صرف تکبر بھرا ہوا ہے، در حقیقت وہ بڑے بن ہی نہیں سکتے، وہ ہمیشہ چھوٹے ہی رہیں گے۔ بس آپ اپنے پروردگار کی پناہ مانگتے رہو، بے شک وہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنا انسانوں کے پیدا کرنے کے مقابلے میں بہت بڑا کام ہے، لیکن اکثر لوگ اسے سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اندھا آدمی یعنی سمجھ نہ رکھنے والا، اور آنکھوں والا یعنی سمجھ رکھنے والا آدمی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح ایمان لانے اور نیک کام کرنے والے بدکار آدمی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ در حقیقت تم لوگ اس بات کی طرف کم ہی توجہ دیتے ہو۔ بے شک قیامت ضرور آئے گی، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ مانتے ہی نہیں۔ تمہارا پروردگار فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ میری عبادت کرنے سے تکبر کرتے ہیں وہ عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو آرام کرنے اور دن کو روشن بنا کر رزق حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل کرتا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو تم سب کا پروردگار ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، پھر بھی تم کس طرف الٹے جا رہے ہو؟ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے انہیں ہی بہکایا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے رہنے کے قابل بنایا، آسمان کو چھت بنایا، تمہاری شکل و صورت بنائی جو بہت ہی خوبصورت ہے، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا۔ وہی اللہ تعالیٰ ہے جو تمہارا پروردگار ہے، بڑی برکت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا پروردگار ہے، وہ زندہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تم دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر کے اسی کو پکارو، بے شک تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ بہرحال مجھے اس بات سے روکا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جن کی عبادت تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کرتے ہو، حالانکہ میرے پاس اپنے پروردگار کی طرف سے واضح اور صریح دلیل آ چکی ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنے پروردگار کا فرمان بردار بن کر رہوں۔ وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں مٹی سے بنا کر نطفے کی شکل میں لایا، پھر اس نطفے کو خون کا لوتھڑا بنایا، پھر وہ تمہیں بچے کی شکل میں باہر نکالتا ہے تاکہ اپنی جوانی کو پہنچو، پھر تمہیں بوڑھا کر دیتا ہے، اور بعض کو بوڑھا ہونے سے پہلے ہی کسی وقت موت دے دیتا ہے، اور بعض کو مقرر وقت تک پہنچاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔
وہ اللہ ہی ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، پھر جب وہ کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ تعالیٰ کی آیات میں جھگڑتے ہیں؟ یہ لوگ کس طرف پھرائے جا رہے ہیں؟ جو لوگ اس کتاب اور ان چیزوں کو جو ہم نے اپنے رسولوں کے ذریعے بھیجی ہیں ان سب کو جھٹلاتے ہیں، ان قریب انہیں حقیقت کا پتہ لگ جائے گا۔ جب ان کی گردنوں میں رسے بندھے ہوئے ہوں گے اور انہیں زنجیروں میں جکڑ کر گھسیٹا جائے گا، پھر وہ کھولتے ہوئے پانی کی طرف آئیں گے، بالآخر انہیں آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ انہیں کہا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ جنہیں تم شریک بناتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی تم لوگ عبادت کرتے تھے۔ وہ مشرک کہیں گے کہ وہ آج ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے ہیں، ہم تو اس سے پہلے کسی کو نہیں پکارتے تھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کفار کی گمراہی کو ثابت کر دے گا۔ یہ سب اس وجہ سے ہوا کہ تم زمین میں غلط باتوں پر خوش ہوتے تھے اور تکبر بھی کرتے تھے۔ اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ جس میں تم ہمیشہ کے لیے رہو گے۔ مغرور لوگوں کے لیے یہ کیسی بری جگہ ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر سے کام لو، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ اگر ہم آپ کو آپ کی زندگی میں ان سے کیے گئے وعدوں کا کچھ حصہ دکھائیں یا آپ کی وفات کے بعد دکھائیں، بہرحال دیر سویر وہ سب ہماری طرف ہی لوٹائے جائیں گے۔ اور بے شک ہم تو آپ سے پہلے انہی میں سے کئی رسول بھیج چکے ہیں جن کے حالات کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا ہے۔ ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جن کا ذکر آپ سے نہیں کیا ہے۔ کسی بھی رسول میں یہ جرأت نہ تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی ایک نشانی بھی لا سکے۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، جھوٹے لوگ وہاں بڑے خسارے میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے جانور پیدا کیے تاکہ ان میں سے بعض پر تم سواری کرو اور بعض کا گوشت کھاؤ، اور ان جانوروں میں تمہارے لیے اور بھی فائدے ہیں تاکہ ان کے ذریعے اپنی مرضی سے جہاں چاہو جا سکتے ہو، اور ان جانوروں اور کشتیوں پر بھی تمہیں سوار کیا جاتا ہے۔ وہ اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، پھر تم اللہ تعالیٰ کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں جو دیکھیں کہ ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا انجام کیا ہوا؟ وہ ان سے بھی افرادی قوت میں زیادہ اور بہت ہی طاقتور تھے، اور زمین میں اپنے فنی نشانات بنانے میں بھی ان لوگوں سے کہیں آگے تھے، لیکن پھر بھی انہیں یہ کمائی کچھ بھی کام نہ آ سکی۔ پھر جب ان کے پاس انہی میں سے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے تو وہ اپنی دنیاوی صلاحیتوں اور فن پر اترانے لگے، اور جس چیز کا مذاق اڑاتے تھے اسی چیز نے انہیں آ گھیرا۔ پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو کہنے لگے کہ ہم اکیلے اللہ پر ایمان لے آئے، اور جنہیں ہم اس سے پہلے اس کے ساتھ شریک کیا کرتے تھے ان سب سے انکار کرتے ہیں، مگر ہمارا عذاب دیکھنے کے بعد انہیں ان کا ایمان لانا کوئی فائدہ نہ دے سکا۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے بارے میں یہی طریقہ جاری رہا ہے۔ اس وقت کافر لوگ بڑے خسارے میں پڑ گئے۔